میری خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا ایکسرسائز کروں آپ کے ساتھ، اور آپ یہاں سے صرف یہ نہ ہو کہ آئے تھے سنا تھا چلے گئے. میں آپ کو پانی میں پکڑ کے پھینکنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں ساتھ کھڑا ہوں گا آپ کے، میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا، آپ کو ریسکیو بھی کروں گا اگر کوئی پرابلم ہوگی تو میری خواہش ہے. ایک تو ہم نے سب کے ساتھ سیلفی لو، کس نے سیلفی نہیں کھنچائی تھی میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو ہم ایک تو یہاں پہ کریں گے ایک سیلفی سیشن، ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ فوٹو کھینچے گا، ٹھیک ہے؟ جا کے آپ سب کو یاد رکھیں، پھر اب سب جا کے گھر پہ جا کے ان سب کو اپلوڈ کریں گے. جب آپ اپلوڈ کریں گے، جب آپ سب کی ساتھ کی کھینچی فوٹو اپلوڈ کریں گے تو یہاں سے اگر 70 لوگ ہیں تو 70 ملٹیپلائی بائی 500 لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا. تو اب آپ کیا ہونا شروع ہو گئے؟ برانڈ ہونا شروع ہو گئے. دیٹس ہاؤ یو اسٹارٹ گیٹنگ برانڈڈ. کیونکہ آپ اگر جس طرح سے ایمان یہاں کے گھبرا رہی تھی، آپ لوگ فوٹو کھنچواتے ہوئے کچھ لوگ گھبرا رہے ہوں گے، کچھ لوگ سوال کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوں گے. میں آپ یقین بھی نہیں کر سکتے، میری امی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ پوچھیں میں کتنا شرمیلا انسان تھا. میرا نہیں خیال کہ میری امی کو بھی یقین ہوگا کہ میں وہی بچہ ہوں جو گونگا بالکل بولتا ہی نہیں تھا مجھ. آپ کو پتہ میں یہاں صرف ایک وجہ سے آیا ہوں. 2 ہفتے پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور میں نکل رہا تھا، اگلے دن میں کہیں جا رہا تھا، اسپین جا رہا تھا. تو انہوں نے بلایا، مجھے گلے لگایا. قاسم علی شاہ کی ایک چھوٹی سی کلپ تھی جس پہ انہوں نے اپنے ابا کی سٹوری سنائی تھی کہ جی میں نے ابا سے جھپی مانگی تھی. وہ ویڈیو میں نے اپنے ابا کو بھیج دی تھی. میں اپنے ابا سے کچھ 7-8 مہینے سے نہیں ملا تھا. میں ٹریول کر رہا تھا، وہ بھی ٹریول کر رہے تھے، ہم لوگ فزیکلی نہیں ملے. تو انہوں نے جب مجھے بلا کے اس طرح کیا تو کہ تم نے ویڈیو بھیجی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ابا کو نہیں جھپی دے سکا، تو آؤ میرے سے مل لو. تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی ہوئی کہ نا میرے ابا بہت سخت آدمی ہیں. مطلب ہم ہوں گے بالکل اندر سے ملائم، جتنے سخت لوگ ہوتے ہیں اندر سے بالکل ملائم ہوتے، باہر سے جو ہے ہم خوف کا ایک لبادہ اوڑھ کے بٹھا کے رکھ دیتے. تو میں اپنے ابا سے بات نہیں کر سکتا ہوں، آج بھی نہیں کر سکتا. اور میری امی کو بھی شکایت ہے کہ تم ساری دنیا سے بات کرتے ہو، میرے سے بات نہیں کرتے. میرے اپنے ابا کو بھی میرے ابا کو بھی شکایت ہوگی کہ تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ منہ سے نہیں بول سکتے، نہ میں منہ سے بول سکتا ہوں. تو ہم اس معاشرے کو کیا بدلیں گے جہاں ہم اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتے؟ ہمارے سب سے بڑے، ہمارے سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ دینے والے، کس طرح سے انہوں نے مجھے پالا ہوگا، کس طرح مشکلات کے ساتھ میری جیسا سٹبرن انسان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا. تو میں آپ کا آج سب کے سامنے آپ کا سب کے سامنے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت میرے اوپر محنت کری، خیال کیا، پیار کیا، پٹائی کری، ڈانٹا، سب کچھ کیا کہ کسی طرح سے آپ کا بچہ ایک اللہ کے اندر اس کو جنت پہ لے. بلکہ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی آپ نے ایسا سوچا ہوگا کہ مجھے دنیا اور آخرت ہمیشہ کے لیے، ہمارے سارے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو. تو میں سچے دل سے گواہی دے کہتا ہوں، آپ نے مطلب میں آپ کا شکریہ چاہوں بھی تو نہیں ادا کر سکتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا، اور اللہ میاں آپ کو اس کا اجر دیں گے، اور اللہ میاں آپ کو اس کا وہی دے سکتے ہیں. میں انتہائی نافرمان بچہ ہوں. میرے والد میرے سے 10 سال ناراض ہیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا. یہ بھی مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو لیکن بولتی نہیں ہیں. اور ان کو یہ کہ ناراضگی ہوتی، پتہ ہے کیوں ناراض ہوتی ہے؟ کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو اس میں ان کی کوئی خود غرضی تو نہیں ہے نا. تو ہمارے سارے والدین کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے سکسیزفل ہوں. اسی طرح ہر سنسیئر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا سب ایکچولی دل میں ہماری سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اچھا ہو، لیکن ہم اپنے دل کو زبان پہ نہیں لا سکتے. اور آپ یقین کریں یہ غربت شربت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ ہٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے اس شائنس کو، بے وقوفی کے لبادے کو، یہ جو شائنس ہے نا، اگر میں اپنی ماں کا نہیں شکریہ ادا کر سکتا تو میں اپنے خدا کا کیسے کروں گا؟ اگر میں بول نہیں سکتا جو میں فیل کر رہا ہوں تو پھر مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں جب تک میں اپنے
دل کی بات زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں. تو اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے یہ سب سے پہلے جو سیکھنا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے بات کرنی کیسے ہے. اور اسکول میں اگر کچھ بھی نہ سکھایا, آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کا بچہ, آپ نے اپنے باپ سے, بھائی سے بغیر لڑے بات کیسے کرنی ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ سب اسکول سب بیکار ہے. کوئی فائدہ نہیں ان کا, کہ ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے پھر, کیونکہ ہم اپنے دل کی بات اپنے بھائی سے بول نہیں سکتے. تو میرے نزدیک اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں سے 2 منٹ بات ضرور کریں, جو آپ کا دل کریں. بس بیٹا اللہ میاں ہم سب کو, جو ظاہر بات ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کے لیے کہ بھئی ہمارا نام ہو یا ہم کامیاب ہوں یا ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, اس میں اپنی نیت صرف اگر اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تو وہی کام نیکی بن جائے گا انشاءاللہ, اور صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ فیس بک جو ہے بہترین دعوت کا ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے آپ دعوت دے سکتے ہیں اللہ کے دین کی. لوگ گھر گھر جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اس سے بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ اپنی یہ نیت رکھیں گے تو یہی کام ثواب بن جائے گا. آج کے دور میں نا بچوں کو بچانا, تو وہی بات جو انٹرنیٹ اچھی چیز ہے جتنی اتنی ہی خدا نہ کرے غلط طرف جائیں تو, اور ان کو روکنا, کیونکہ کلاسوں میں یہی ہو رہا ہے. اب میں پوتا پوتی کا مراحل دیکھ رہی ہوں میں, الحمدللہ یہ والی بات. تو بس یہ ہے کہ ایک تو ماں جو ہے نا وہ بچے کو گود کیا بلکہ وہ اپنی پریگنینسی سے ہی وہ کر سکتی ہے اچھی تربیت, کہ جب وہ قرآن کی آواز بچے کے کانوں میں آئے گی. اور میری ایک کزن ہے وہ معذور ہیں, وہ کہتی تھی میں بچے کو فیڈ کرتے ہوئے دعائیں یاد کرتی تھی. بچے کے کان میں وہ پڑھتی ہیں تو وہ بچے ضرور ان پہ, چاہے وہ تھوڑی دن کے لیے اگر اللہ سے الگ ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ ضرور کیوں بچپن کا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے نا بیج, بچپن سے اچھے اور برے کی تمیز. اور اب ہم جب کریں گے جب ہم قرآن سے جڑیں گے. اب جب ہم خود ہی اپنے سوچیں گے کہ اچھا ابھی تو میں نہیں پڑھ رہی, ذرا بڈھی ہو جاؤں پھر پڑھوں گی پھر سمجھوں گی, تو وہ تو بچے بن چکے ہوتے ہیں جو ان کو بننا ہوتا ہے. تو قرآن کو اللہ میاں کا جو پیغام ہمارے نام ہے, ہم اس کو خالی عربی میں پڑھ کے رکھ نہ دیں. بے شک اس کا اپنا ثواب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ خط ہے ہمارے نام آیا ہے, اور میرا خیال میں اس کو ضرور سمجھیں اور اپنے بچوں پہ لاگو کریں. چھوٹی سے 2 منٹ کی قاسم بھائی کی ویڈیو سے میرے باپ کا دل پگھل جاتا ہے نا. تو کیا پتہ آپ کی کس چھوٹے سے عمل سے کس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ پلیز ایکشنز ضرور کریں, اپنے ایمبیشنز کو ہائی رکھیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لو رکھیں, اور اپنے محنت کو زیادہ کریں. اور یہ اگر ہم جو اچھی چیز ہمیں ملتی ہے ہم اللہ سے بچیں, اور جو بہترین سے بہترین ہم ایکشن کر سکتے ہیں جو ہمیں اس وقت پتہ ہے, اور ہم طالب علم ہر وقت رہیں, سیکھتے رہیں. دیکھ رہے ہیں ایک پورا ریلیجن پیدا ہو گیا سکھ کے نام پہ, سکھو وہ سکھ بن گئے. ان کا کام ہی یہی تھا بیسکلی. گرو نانک نے ریلیجن ہی بنایا تھا, وہ کہتے سکھ میں تو سکھو آؤ, وہ لوگ جا کے ان سے سیکھتے تھے, وہ نام سکھ پڑ گیا. کین یو امیجن کہ سکھ کے اوپر پورا ریلیجن بنا ہوا ہے. اور ہم جو ہے وہ سیکھنے کو ہم نے کافی دور کر دیا. ہم سمجھتے ہیں یونیورسٹی میں جا کے کالج میں جا کے تعلیم ملتی ہے. آج کے دور کے اندر ایجوکیشن کا پرابلم ہے, میں نہیں سمجھتا ہے. ایڈیکس کے اوپر ہارورڈ اور MIT کی ڈگری مفت ملتی ہے. اب ہارورڈ اور MIT سے اچھا تو یونیورسٹی ہم نہیں بنا سکتے, 250 سال پرانا یونیورسٹی ہے. وہ سارا کا سارا علم ہم سب کے, ہمارے گھر کے چوکیدار کے پاس بھی اویلیبل ہے, ایک غریب آدمی کے پاس بھی اویلیبل ہے, امیر کے پاس بھی ہے. اب کیا مسئلہ رہ گیا کہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے, اپنے آپ کو بھی سیریس نہیں لیتے, لائف کو بھی سیریس نہیں لیتے. تھوڑا سا انسیریس بھی ہوں اور سیریس بھی ہوں, دونوں ایک ساتھ چلائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. 4 فلمیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو بنانی چاہیے. ایک فلم ہونی چاہیے, ویسے تو ہم ساری فلمیں ہیں لیکن ایک فلم ہونی چاہیے 2 منٹ سے کم, یا 2 منٹ سے کوشش کریں کہ 2 منٹ 1 منٹ 50 سیکنڈ. زیادہ لمبی ہوگی تو لوگ نہیں دیکھتے, زیادہ چھوٹی ہوگی تو لوگ نہیں دیکھتے. ایڈورٹائزنگ کے میرے بنائے ہوئے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے کسٹمر آپ کو مشکل سے آدھا سیکنڈ دیتا ہے,
آپ اخبار لے لیں, فیس بک لے لیں, فیس بک کھولتے ہیں آپ, اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, اسکرولنگ کر رہے, آدھا سیکنڈ سے زیادہ کسٹمر آپ کو نہیں دیتا ہے. اگر آپ نے اس کو آدھا سیکنڈ میں اگر آپ نے اس کو گریب نہیں کیا تو وہ گیا. اگر آپ نے اس میں بہت ٹیکسٹ لکھ دی تو وہ گیا. اگر تصویر خوبصورت نہیں ہے تو وہ گیا. اگر تصویر ڈرانی نہیں ہے تو بھی گیا. اسی لیے برما کی اور فلسطین کی تصویریں اور ویڈیو بہت شیئر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ایموشن انوالو ہوتا ہے. ہم لوگ ایموشنل کریچرز یا کمپیوٹرز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایموشن ٹریگر ہوتا ہے سرٹن چیزوں سے, ہیومر سے اور پین سے. یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی نہیں بولتے. یا تو میں آپ کو بہت ہنساؤں یا میں آپ کو بہت رلاؤں, تو آپ زندگی بھر میرا سیشن نہیں بولیں گے. لیکن اگر میں آپ سے سیدھا سیدھا آرام سے بات کروں اور کہوں اچھا چلے جائیں تو آپ بھول جائیں گے. تو ہیومر یا پین ہمیں یاد رہتا ہے. تو کسٹمر آپ کو شروع میں ہمیشہ میکسیمم ہاف اے سیکنڈ, میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آدھا سیکنڈ کے اندر آپ کو پکڑ لو. تو اگر میں کارڈ دے رہا ہوں, اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو آپ شاید 2 سیکنڈ دے دیں. تو اگر آپ کے 2 سیکنڈ میں نے آپ کو کیپچر نہیں کیا تو آپ کارڈ ردی کے دے رہے تھے. باہر وہ کارڈ دے رہے ہوتے ہیں نا مسجد کے باہر, لوگ وہیں لیتے ہیں وہیں پھینک رہے ہوتے ہیں, وہیں لے رہے ہوتے ہیں پھینک رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹو مچ انفارمیشن ہوتی ہے. ٹو مچ انفارمیشن آپ کہاں لکھیں؟ فیز 2 میں. فیز 1 آدھا سیکنڈ کا اٹینشن آپ کو خرید کے دیتا ہے مزید 10 سیکنڈ کی اٹینشن. اگر آپ نے آدھا سیکنڈ کیپچر کر لیا تو وہ آپ کو مزید 10 سیکنڈ آپ کو دے دے گا. اگر آپ نے اس کو 10 سیکنڈ کی بھی کیپچر کر لیا تو اب وہ آپ کو مزید 1 منٹ یا آدھا منٹ اور دے دے گا. اگر آپ نے 1 منٹ بھی پکڑ لیا تو سیل تقریباً پکی ہے. یہ اصول بنا لیں ذہن میں ایڈورٹائزنگ کے, ناٹ مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ کے, کیونکہ یہ کانٹینٹ آپ دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے. اسی طرح آپ ویڈیو بناتے ہیں, فوٹو لگاتے ہیں, فوٹو پوسٹ کرتے ہیں فیس بک پہ, تو وہ جب رکے گی کہ جب آپ اس کا کوئی ایموشن ٹریگر کریں گے. برانڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, ایک آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سیلفی لیں کسی کے ساتھ بھی. جب آپ وہ فوٹو لگاتے ہیں تو اس پہ آپ کو لائکس, ویوز, چیزیں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ آپ اس کا برانڈ اپنے سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایگری؟ اگر برما کے مسئلہ چل رہا ہے, لوگ بدھسٹ کو گالی دے رہے ہیں, ریحان بھائی نے فوٹو لگا لی بدھا کے فوٹو کے ساتھ, تو ریحان بھائی کا کیا اثر ہوگا؟ کئی مارکیٹ. لیکن پھر بھی لوگ رک رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو پین ٹریگر کر رہے ہیں, خوشی ٹریگر نہیں کر رہے تو پین ٹریگر کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایسوسیشن کے ذریعے بھی مارکیٹنگ کی جاتی ہے, برانڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو اپنی فوٹو کوشش کریں کہ ایک ہی فوٹو لگائیں ہر جگہ پہ, کہیں کبوتر والی, کہیں بلی والی, کہیں چوہے والی. میں نہیں بلیو کرتا کہ ایسا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ برانڈ ہیں, آپ ریکگنائزیبل ہونے چاہیے, ہر جگہ سیم فوٹو ہونی چاہیے. ایک فوٹو بنا لیں اسٹینڈرڈ, جیسے لوگو ہوتا ہے, تو آپ کا لوگو کی طرح وہ ہر جگہ آپ سیم یوز کریں گے تو لوگ آپ کو انسٹنٹلی پہچان لیں گے. ریکویسٹ نمبر 2, آپ کو میری کتاب ملی ہوگی ایڈ می, اس کے اندر پروسیسز لکھے ہوئے ہیں. میں پروسیسز میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چیٹر ہیں نا, ہم لوگ ایگزام بھی چیٹ کر کے پاس کرتے ہیں زیادہ تر لوگ, میرے جیسے لوگ خاص طور پہ. تو پروسیس بنا ہوتا ہے تو ایک سسٹم سے ہم گزر جاتے ہیں, تو اس میں اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کر کے لکھا ہے. اسٹیپ 1 آپ کی فوٹو کلیئر ہونی چاہیے. اسٹیپ 2 آپ کے بارے میں جتنی انفارمیشن میں گوگل کر سکتا ہوں وہ آپ اپنے فیس بک لنکڈ پہ لکھیں. کیوں نہیں لکھتے؟ آنے والے ٹائم میں ہم جھوٹ امپاسبل ہوگا بولنا. آپ 10 سال کے بعد اس دنیا میں آلموسٹ جھوٹ نہیں بول سکیں گے کیونکہ ہر جگہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, سب چیزیں ابھرنا شروع ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ سب کے پول کھل کے سامنے آئیں گے, کچھ نہیں چھپا سکیں گے آپ. یہ مرنے کے بعد تو بعد میں کھلیں گے پول, اب یہیں سب کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو اپنی انفارمیشن لنکڈ ان, فیس بک پہ ضرور لکھیں. اچھا, بہت سارے لوگ فیس بک پہ انفارمیشن نہیں ڈالتے, لنکڈ ان پہ ڈالتے ہیں, وہ پروفیشنل نیٹ ورک ہے. مارکیٹنگ میں دیر از نو سچ تھنگ. جتنا زیادہ انفارمیشن آپ دیں گے اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جتنا زیادہ آپ کسی کو ٹرسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کی بات مانیں گے, آپ اس سے پروڈکٹ خریدیں گے, آپ اس کو پیسے دیں گے, آپ اس سے ٹریننگ لیں گے.
قاسم علی شاہ کا کانٹینٹ بھرا ہوا ہے تو لوگ اس پہ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بار بار جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس پہ ہمارا بھروسہ بڑھ جاتا ہے. ایگری؟ تو اگر آپ نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آہستہ اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے آپ کو اپنے علاقے کا نمبر 1 برانڈ بنائیں, اینڈ جو بھی کچھ کریں وہ بہترین احسن طریقے سے کریں. جو بھی کچھ کریں اس کے اندر کہتے ہیں نا پیشن تلاش کریں. پیشن کیوں تلاش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ پیشن اس لیے تیار کریں کہ پیشن والے کام میں 18 گھنٹے آپ کھڑے رہیں گے, تھکیں گے نہیں, بس اور کوئی وجہ نہیں پیشن کی. تو آپ اگر پیشن تلاش کریں گے تو آپ کو, مجھے آپ اگر یہاں پہ 5 گھنٹے بھی کھڑا رکھیں گے نا, میری آواز بیٹھ جائے گی لیکن میں آرام سے کھڑا رہ سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں بیٹھوں گا پھر میں گر جاؤں گا. انرجی مجھے آپ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے. اگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تو پھر میں 5 منٹ بھی کسی کے کہنے پہ بھی نہیں کھڑا ہوتا. رائٹ, تو ٹرائی ٹو فائنڈ یور پیشن فار دیٹ ریزن. سو کمنگ بیک ٹو برانڈنگ پارٹ, اپنے کارڈ ضرور بنوائیں. کتنے کے بنتے ہیں کارڈ؟ 700 روپے 500 روپے میں کلرڈ کارڈ 1000 بن جاتا. اپنے اوپر 700 روپے تو انویسٹ کر لو یار. فائیور پہ جا کے $5 میں اچھا سا کارڈ ڈیزائن کراؤ, فوٹو چکنی سی ہونی چاہیے, بالکل لگے بندہ یار بندہ ہے بھائی. جیسے کل آپ نے کلاس لی ہوگی نا ڈریس ٹو امپریس, مجھے بھی لینی چاہیے تھی ویسے تو. سو اس لیے فوٹو اچھا لگائیں, اینڈ دین برانڈ یور سیلف. اپنے پاس کانٹینٹ ضرور ہے. اگر آپ کے بارے میں کوئی ریمارک پاس نہیں کر رہا تو آپ ریمارکیبل کوئی کام ہی نہیں کر رہے. چاہے وہ برا ریمارک ہو چاہے وہ اچھا رہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز بیڈ مارکیٹنگ. سنا ہوگا نا, کوئی خراب مارکیٹنگ کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مارکیٹنگ از مارکیٹنگ, چاہے آپ نے اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو, الیکٹ کر کے ہم انہیں کو لے آتے ہیں. سو اگین برانڈ یور سیلف, فائنڈ دا اپارچونیٹی, برانڈ یور سیلف. جب آپ اوپر آ جائیں گے تو آپ کی آواز دور دور تک چل جائے گی. پھر آپ اپنے اگر اچھے ہوں گے تو خراب کو بھی اچھا بنا دیں گے. برانڈنگ, آپ کے جو بھی ریلیجیس اسکالر ہوں, جو بھی ریلیجیس آپ کے لوگ ہوں, آپ ان سے ضرور مشورہ کریں برانڈنگ کے اوپر, کیونکہ ایک سا ٹچی سبجیکٹ ان پاکستان. ہم برانڈنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خود کیا کہتے ہیں, خود نمائی, ایک گڑبڑ ورڈ ہے, اس کو اس میں بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ خود نمائی کر رہے ہیں. آپ لوگ پلیز اپنے ارادے بڑے کریں, بڑے کریں, بڑے کریں. آپ یہاں پہ ایکسیڈنٹلی نہیں بیٹھے ہوئے اس کمرے میں یہاں ایکسیڈنٹلی نہیں آیا, آپ یہاں ایکسیڈنٹلی نہیں آئے. سب کچھ نظام ہو رہا ہے, ایک پتہ بھی نہیں ہوتا نا اللہ کی ذات پہ. تو ہم یہاں ایسے نہیں آئے, آپ کو یہاں پہ پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. آپ پیغام دینے والے ہیں, ہم پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں. اب تو نہیں آئیں گے نا, تو ہم میسنجرز ہیں. تو ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہم جتنا اچھا اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے اجر دے گا.